اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طلاب عزیز، ہمارا قواعد تجوید کے بارے میں پہلا درس ہے جو قرآن کریم کے متعلق ہے۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ معجزہ ہے، سید الکلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اسے یہ کہا جائے گا اقرا ورقا، تم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ اور مراتب طے کرتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ۔ تو یقیناً اس کلام اللہ کی تلاوت کے لیے چند قواعد ہیں، قرأت کے قواعد ہیں، تجوید کے قواعد ہیں، ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ بہترین انداز میں ہم کلام اللہ کی تلاوت کر سکیں، قرأت کر سکیں اور اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے لفظ قرأت استعمال ہوا ہے، قرأت قرآن کریم، قرآن کریم کا پڑھنا، تلاوت کرنا۔ قرأت کا لغوی معنی الفاظ اور حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ قرأت ہے، قرأت کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی قرأت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کو اس کیفیت کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنا، حروف کی ادائیگی درست، جس طرح کے ابتداء اسلام میں پیغمبر گرامی اسلام سے سنا گیا ہے۔ چونکہ ہم تابع ہیں سید الانبیاء کے، یہ معجزہ اس ہستی پر نازل ہوا ہے، یہ کتاب قرآن کریم سید الانبیاء پر نازل خدا نے فرمایا ہے، تو سید الانبیاء نے جس طرح اس کی قرأت کی ہے اسی طرح قرأت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، خود قرآن یہ خدا فرما رہا ہے کہ تم اس قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرو، اس کی قرأت کرو، درست تلفظ، حروف کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔
ترتیل کا لغوی معنی منظم، موزوں اور مرتب ہے۔ اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف ترتیل کی، اس سے مراد قرآن کریم کے معانی میں تدبر، غور و فکر کرنا، منظم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ معنی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ترتیل کا کیا معنی ہے؟ وقوف کی حفاظت کرنا اور بیان حروف ہے، حروف کو درست انداز میں بیان کرنا، یہ ترتیل کا معنی ہے۔ تو یقیناً کوئی بھی انسان زبان سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس زبان کی قواعد سیکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے معانی میں تدبر اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معجزہ سے صحیح استفادہ کریں، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم قواعد تجوید اور وہ قواعد جو قرآن کریم کی قراءت اور ترتیل اور تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو سیکھیں۔ قراءت کی چند اقسام ہیں۔ قراءت پہلے نمبر 1 قراءت تحقیق، قراءت تحدیر اور قراءت تدویر۔ قراءت تحقیق سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس قدر ممکن ہو سکے آرام سے پڑھا جائے، اس کے قواعد تجوید کا لحاظ رکھا جائے، جو تجوید کے احکام ہیں احکام کو ملوز خاطر رکھا جائے، ان قواعد کی مناسبت سے اور ان کو لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم کی قراءت کی جائے، اور آرام آرام سے ٹھہر کر۔ مثلا انسان سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا چاہتا ہے قراءت تحقیق میں، تو اس طرح پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بالکل آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اس میں قواعد کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا نمبر 2 قراءت کی جو دوسری قسم ہے قراءت تحدیر۔ اس قراءت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح تیزی سے پڑھا جائے، تھوڑا سا اس آرام کے لہجے سے نکل کر اس سے تھوڑا سا تیز پڑھا جائے، لیکن اس میں بھی قواعد تجوید کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح اس کو تیز پڑھ رہے ہیں لیکن قواعد تجوید کا لحاظ کیے بغیر آگے نکل رہے ہیں، قاری آگے نکل رہا ہے، تیزی سے پڑھ رہا ہے تاکہ قرآن جلدی ختم ہو جائے، اور سورہ حمد سے لے کر والناس تک میں جلدی اس کو ختم کر ڈالوں، تو اگر قواعد تجوید کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس کے پڑھنے کا قراءت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا تیز پڑھنا تھوڑا سا اس سٹیپ سے تھوڑا سا آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح۔ اور تیسری قسم ہے قراءت تدویر۔ یہ قراءت تدویر قراءت تحقیق اور قراءت تحدیر کے درمیان میں ہے۔
نہ زیادہ تیز پڑھا جائے اس کو اور نہ ہی زیادہ آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ جو قرأت ہے اس طرح اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب ان تین قسم کے جو بیان ہو چکی ہیں، قرأت تحقیق، قرأت تحدیر اور قرأت تدویر، یہ واضح رہے کہ ان میں قواعد تجوید کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ترتیل کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، اور یہ ٹھہر ٹھہر کر اور اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو قرأت ہم پڑھنا چاہتے ہیں قرأت تحقیق ہے تو آہستہ آرام آرام سے، قرأت تحدیر ہے تو تھوڑا سا اس کو تیز پڑھا جائے، تیزی سے اس کو ادا کیا جائے کلمات کو، لیکن قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے اور اہم نکتہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال سے اور روایات سے جو چیز ثابت ہے اور جو تاکید کی گئی ہے ان احادیث میں اور اقوال ائمہ معصومین علیہ السلام میں، وہ اس چیز کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک قول ہم روایت نقل کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سید الانبیاء سے نقل کی گئی ہے۔ 8ویں مولا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یہ کہ آواز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، بے شک خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ درست ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں اس کی قرأت کی جائے، پڑھا جائے، قاری اگر اس کو بہترین انداز میں خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معنی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرأت کے قوانین کا، تجوید کے قوانین کا، قواعد کا لحاظ رکھا جائے، تو پھر یہ یقیناً وہی آواز جو خوبصورت ہوگی وہ اس قرآن کے حسن میں، خوبصورتی میں اضافہ کرے گی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا سے حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک زیور ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے۔ یہ نہیں کہ آواز خود قرآن خوبصورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آواز، خوبصورت آواز اس کو خوبصورت بنا رہی نہیں، بلکہ اس کو اچھے لہجے میں پڑھا جائے۔ جس طرح قاری قرآن قرآن کریم کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی قرأت کرتا ہے تو یہ یقیناً خوبصورت ہے اور بہت احسن ہے۔ پھر حدیث چھٹے مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل فرمائے اقرأوا القرآن بألحان العرب واصواتها۔ بہترین انداز میں انسان پڑھنا چاہتا ہے، قرأت قرآن کریم کرنا چاہتا ہے تو کس لہجے میں کرنی چاہیے؟ ہم غیر عرب عجمی لوگ اپنی زبان میں، اپنے علاقائی زبان میں اس کو پڑھیں خوبصورت آواز کر کے، نہیں، لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو رسول خدا نے فرمایا الحان عرب، عربی لہجے میں اس کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی قرأت کرنا چاہتا ہے کوئی شخص تو بہترین آواز میں، لہجہ عربی ہونا چاہیے، اور آواز بھی عربی، لہجہ عربی ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرأت کے قانون کا، قوانین کا، قواعد کا لحاظ کیا جائے
تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی قراءت کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً احادیث اہل بیت علیہ السلام اور سید الانبیاء کی جو حدیث قرآن کریم کے بارے میں ناقل ہوئی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے ان قواعد کا لحاظ کریں، سیکھیں، قواعد تجوید، قراءت، ترتیل کا لحاظ کریں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت جب کریں گے تو یقیناً اس سے استفادہ ہم کر سکیں گے، اس میں تدبر اور غور و فکر سے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور یقیناً وہ تلاوت قرآن کریم اور تدبر ہماری ہدایت کا باعث بنے گا۔ تو خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کے قواعد، قراءت کے قوانین اور قواعد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جو ناقل ہوئی ہیں ان کو سمجھنے، جو قرآن کریم کے بارے میں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔